اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اس سلسلے کی تیسری ڈاکومنٹری ہے جو میں اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالیٰ کی کتابوں، مجالس اور نجی محافل میں بیان ہونے والے ان واقعات کو ترتیب دے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آخری دور میں ہونے والی جنگ عظیم اور اس کے حقیقی شہنشاہ معظم کے بارے میں ہیں کہ جنہوں نے دجال و سفیانی کے قتل کے بعد شیطان کا بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا ہے، اور جن کی حکومت 10، 20، 40 سال نہیں بلکہ لاکھوں سال پر مبنی ایک ابدی حکومت ہوگی۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرعونوں کا دور دیکھیں، عباسی دور دیکھیں، عثمانی دور دیکھیں، مغل دور، برٹش دور اور ایسی ہی دیگر 20 حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے سینکڑوں سال مظلومین کا خون چوس کر حکومت کی ہے۔ اور اب جب کہ خالق اکبر کی شیطان کو دی گئی مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور حکومت الہیہ کا دور شروع ہونے جا رہا ہے، تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب ہزاروں بلکہ لاکھوں سال کردگار عالم جل جلالہ نے شیطان کو دیے اس کی عبادت کے بدلے میں کہ تو اپنی حسرت مٹا لے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، تو دوستو وہ مقصد عظیم کہ جس کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کر کے زمین پر بھیجا جا رہا تھا اور خالق اکبر فرما رہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، اس مقصد عظیم کا اظہار تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ اور اب جب کہ اس مقصد عظیم کے اظہار کا وقت آ گیا ہے اور اس دھرتی پر حکومت الہیہ کا دور شروع ہونے والا ہے، تو فیصلہ اب آپ خود کریں اور سوچیں کہ اس حکومت کی مدت کتنی ہوگی اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہوگا۔ بس میں فی الحال صرف ایک لفظ عرض کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جس حکومت کے پاس ہزاروں سال سے زمین کی تہ میں پڑے ہوئے مردے کہ جن میں سے اکثر کی ہڈیوں کا نام و نشان تک مٹ چکا ہو، انہیں زندہ کر کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کا اختیار ہو، اسے حکومت الہیہ کہتے ہیں۔ دوستو، ہم کائنات کے ان چند خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اپنی آنکھوں سے اس دور کو دیکھنے کا موقع ملنے والا ہے، بشرطے کہ ہم نے اس حکومت کے قیام کے لیے کوئی کوشش بھی کی ہو۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، یہ سب کچھ پورے دلائل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں جس کی صداقت پر آپ کی روح اور ضمیر چیخ چیخ کر گواہی دیں گے۔ اور ہاں، ایک بات پھر واضح کر دوں کہ میں صرف اپنے پاک مرشد کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ آئے تھے ظہور اصغر کے دور میں اور ان کا مقصد تھا انسانیت کو ظہور اکبر یعنی شہنشاہ آخر الزمان کے دور کے لیے ذہنی اور جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرنا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی صحبت سے محروم رہے ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا پیغام آپ تک بھی پہنچ جائے، لہٰذا آپ اس سلسلے کی تمام ایپیسوڈز کو انتہائی غور سے سنیں تاکہ کل آپ کسی موڑ پر مار نہ کھا جائیں۔ دوستو، میرے مرشد کریم دامضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے انہیں نبی بنانے سے پہلے کچھ عہد و پیمان لیے گئے تھے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں جو کچھ تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں، یاد رکھو اس کی شرائط ہیں، اور شرط یہ ہے کہ پھر ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ آنے والے نے آ کر تصدیق کرنی ہے، تائید نہیں کرنی۔ اس کے بعد فرمایا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، اور اس کی مدد ہر لحاظ سے کرنی ہے، یعنی بازو سے مدد کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، مال دینا پڑے تو بھی قدم نہ ڈگمگائیں، جان کے ساتھ مدد کرنی ہو، تلوار کے ساتھ مدد کرنی ہو، قلم کے ذریعے مدد کرنی ہو یا زبان سے مدد درکار ہو، الغرض ہر پہلو سے اس کی نصرت کرنی ہے۔ ان شرائط پر گویا شرط نامہ تحریر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بوجھ اٹھا لیا؟ ان سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ شرائط نامہ تحریر ہو گیا اور اس کے بعد فرمایا
جو بھی منکر ہوگا، خواہ وہ نبی ہوگا یا ہادی ہوگا یا کوئی رسول ہوگا، میں ان کا نام فاسقین میں لکھوں گا۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کس ذات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ یہ اس قدر عظیم ہستی ہیں کون؟ اسلام کے بہت سارے مکاتب فکر نے لکھا ہے کہ یہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے، لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر کسی مقام پر کسی قسم کی نصرت کی ہو۔ نہ ہی کسی جنگ میں دیکھا گیا کہ کسی نبی نے آ کر تلوار چلائی ہو یا کسی مقام پر آ کر تبلیغ فرمائی ہو۔ اور جو انبیاء ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے ان کو چلیں چھوڑ دیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی موجود ہیں، ان کی تعداد بھی 4 ہے، یعنی جناب ادریس علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام اور جناب الیاس علیہ السلام۔ ان میں سے ہی کوئی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو پہنچ جاتا۔ چلو ان 4 میں سے بھی 2 آسمانوں پر ہیں، جناب ادریس علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، مگر 2 نبی تو زمین پر ہی موجود تھے۔ ان میں سے ہی کوئی نصرت کو آ جاتا، مگر انہوں نے بھی نصرت نہیں کی۔ پھر وہ ذات کون ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان لیا، جبکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اب کوئی نبی تو آنا نہیں ہے۔ پھر یہ کون ہے کہ جن کی نصرت کا وعدہ لیا گیا تھا؟ دوستو، احمد بن ابی طالب طبرسی اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں لکھتے ہیں کہ محمد ہمجری ایک شخصیت ہیں، انہوں نے غیبت صغرا کے دوران شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ایک نائب کو اپنا عریضہ دیا کہ یہ میری طرف سے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں پیش کریں، جس میں لکھا تھا کہ میں اکثر آپ کی زیارت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی زیارت پڑھ سکوں، لہٰذا اپنی زیارت اپنے دست مبارک سے لکھ کر دیں جو میں پڑھتا رہوں۔ اس پر شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے اپنے دست مبارک سے ایک توقیع مبارک یعنی ایک خط لکھ کر دیا، جس میں اپنی ایک زیارت تحریر فرمائی تھی۔ اس زیارت کا ایک فقرہ ہے کہ میرا سلام ہو اللہ کے اس کلی سرمایہ پر جو زمین پر موجود ہے، اے اللہ کے وہ میثاق جس کا انبیاء کے ساتھ تائیداً وعدہ بھی کیا گیا تھا اور پیمان بھی لیا گیا تھا، میرا آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ کا وہ وعدہ جس کا پروردگار عالم خود ضامن ہے، میرا آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ثم جاءکم رسولا مصدقا لما معکم سے مراد شہنشاہ آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کی ذات اقدس ہی ہیں، کیونکہ آپ اپنے دست مبارک سے لکھ رہے ہیں کہ میرا وعدہ انبیاء سے لیا گیا تھا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت کشتی پر جو لوگ سوار ہوئے وہ اس طوفان سے تو بچ گئے، مگر جب کوہ جودی پر پہنچے تو طاعون ان کا انتظار کر رہا تھا، اور اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ صرف جناب نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے بما ازواج بچ گئے، اور اب دنیا میں جتنی بھی نسل انسانی موجود ہے یہ ان 3 بیٹوں کی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں ان کے ایک بیٹے کی نسل کو سامی کہا جاتا ہے، جو کہ جناب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس نسل میں قریش، یورپین، ترکی یعنی عرب سے پیچھے جتنا بھی علاقہ ہے اس میں تقریباً 90% لوگ سامی نسل کے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کی نسل جو کہ آریہ نسل کے نام سے جانی جاتی ہے، جن کو تاریخ میں آرینز بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جتنی قومیں موجود ہیں وہ اور ان کے علاوہ بلوچ، پٹھان اور ایران کے تمام لوگ اس نسل میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جناب نوح کے تیسرے بیٹے کی اولاد مغلی، منگول یا زرد رنگ کی نسل کہلاتی ہے، جس میں چینی، نیپالی، جاپانی اور زرد رنگ والے جن کے چھوٹے اور چپٹے ناک ہوتے ہیں، یہ سب تیسرے بیٹے کی نسل میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، جب ہم مذاہب عالم میں موجود بڑے بڑے مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں 3 حصوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ مثلا سامی نسل کے مذاہب میں دین ابراہیم، یہودیت، عیسائیت اور اسلام شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آریہ نسل کے مذاہب میں ہندو مذہب، جین مذہب، زرتشت مذہب اور اس کے بعد بننے والے مذاہب جیسے سکھ وغیرہ شامل ہیں۔ ایسے ہی منگول نسل میں بدھ مت، تاؤ مت، شنٹو مت، کنفیوشس وغیرہ ہیں۔
دراصل ایک ستم ظریفی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں یعنی جہاں جہاں اور جس قوم میں بھی مسلمان موجود ہیں ان کے لیے جو ذخیرہ علم آیا ہے وہ سارا عرب میں سے آیا ہے، جو کہ سب سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جن میں اسلام، یہودیت، عیسائیت تو مذاہب ہیں، جس کی وجہ سے ان مذاہب کے پیشواؤں کو اسلام میں ایک نبی کا مقام مل گیا۔ لیکن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی کا وجود ضروری ہے۔ کیا ایک بھائی کی نسل میں نبی آئے اور باقی 2 بھائیوں کی نسل جو 2/3 بنتی ہے وہ ہدایت سے محروم رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم کہیں کہ ان میں کوئی نبی نہیں آیا تو پھر خدا نخواستہ کلام الہی کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے، اور اگر یہ دعویٰ درست ہے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان 2 بھائیوں کی نسل میں بھی نبی آئے ہیں، منگول نسل میں بھی آئے ہیں اور آریہ نسل میں بھی نبی آئے ہیں۔ چونکہ ہمارا رابطہ عقیدت کے حوالے سے ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ان کے انبیاء کو صحیح نبی کا مقام حاصل نہیں ہو سکا۔ لیکن دوستو، میثاق کے انبیاء میں جہاں سامی نسل کے انبیاء شامل ہے وہیں منگول اور آریہ نسل کے انبیاء بھی شامل ہیں۔ یعنی جملہ انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا تھا کہ ہم اپنی جان، مال، زبان، قلم، جس کی بھی ضرورت پڑی